اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ انٹروڈکٹری سیشن ہے جسٹ ٹو میک اس آل ریئلائز ہمیں کیوں سیرت النبی پڑھنی چاہیے، سننی چاہیے، سیکھنی چاہیے. اپنی زندگی میں سے تھوڑا سا ڈیلی سے 30 منٹس 40 منٹس نکال کے برائے مہربانی اپنے آپ کے اوپر رحم کرتے ہوئے، اپنے اوپر اپنائیت کا احساس دیتے ہوئے، اپنے آپ کے لیے برائے مہربانی جسٹ گیو 30 منٹس ٹو یور سیلف اینڈ جسٹ ونس فار اے ٹرائل. ہم زندگی میں بہت ساری چیزوں کو صرف ٹرائل بیسس پہ لیتے ہیں. ٹرائل پہ یہ کھانا چیک کر لیا، ٹرائل پہ یہ کپڑا پہن لیا، ٹرائل کے اوپر یہ روٹین کر لی، ٹرائل پہ یہ سافٹ ویئر چیک کر لیتے ہیں. فار دا ٹرائل جسٹ 30 منٹس اے ڈے، جسٹ گیو اٹ اے ٹیسٹ، گیو یور سیلف اے ٹیسٹ آف سیرا جسٹ فار 1 ویک. یہ میری آپ سے گزارش ہے، جسٹ فار 1 ویک لسن ٹو اٹ، اور انشاءاللہ آئی ایم شیور یو ول ریئلائز that you really missed it. You should have done it years and years back without wasting your so much of life gone without knowing and following the seerah of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. Why should we learn the seerah? انسانی زندگی میں ہماری جو زندگی ہے اس کا تقریباً 70% جو ہے وہ ہماری عادات پہ گزرتا ہے. habitually we do things. ہماری ڈیلی روٹین کا 70% جو ایکٹیویٹی ہے وہ عادات میں، کھانے کی عادت، سونے کی عادت، اٹھنے کی عادت، بیٹھنے کی عادت، واک کرنے کی عادت، بولنے کی عادت، انٹریکشن کی عادات اینڈ سو مینی ادر تھنگس. انہی عادات کو اگر ہم درست کر لیں تو ہمارا 24 گھنٹے کا دورانیہ اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے اصول کے عین مطابق ہو جاتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی راکٹ سائنس نہیں لوگوں کو سکھائی. ہی ڈنٹ آسک پیپل ٹو جنریٹ اور انوینٹ اینڈ ہائیڈروجن بام اور نیوکلیر بام بنانے کا کوئی انہوں نے فارمولہ کسی کو نہیں دیا. ٹھیک ہے جی، انہوں نے کوئی اس قسم کے میریکلز جو ہے نا وہ ٹیکنالوجی کے اندر نہیں کیے. ہز فوکس واز آن دا ہیومینٹی. انہوں نے ہیومینٹی کو درست کیا، کور آف دا ہیومینٹی کو درست کیا. دس از دا کور آف دی سیرا. ایکچولی سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے جو اس کا کور ہے. دس از واٹ وی شوڈ ڈو. لیٹس ٹو کریکٹ آر ڈیلی روٹین، ٹو کریکٹ آر ہیبٹس، ٹو کریکٹ آف 70% آف دا لائف. لیٹس لرن سیرا. دس از ون آف دا ریزنس. اینڈ سیکنڈلی سم ادر ریزنز آئی وڈ جسٹ ٹرائی ٹو ہیمپر اپون تاکہ ہمیں اس کی انڈرسٹینڈنگ ہو جائے. سیرت آج بھی ویلیڈیٹ ہے. جن لوگوں کا خیال ہے کہ یہ 1400 سال پرانی کی ایک طرز زندگی جو آج ویلیڈیٹ نہیں ہوتی، وہ تو عرب کا زمانہ تھا، صحرا تھا، نہ پانی، نہ گھاس، نہ کچھ اور، نہ میڈیا، نہ فیس بک، نہ واٹس ایپ، نہ کچھ اور، نہ ٹیسلا تھا اور نہ اسپیس ٹیکنالوجی تھی، نہ کچھ اور تھا. نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک یونیورسل پیکج آف پرنسپلز جو ہیں نا وہ دیے ہیں. پیکج پرنسپلز دیے ہیں جو کہ قیامت تک ویلڈ ہوں گے. دیز ول نیور گیٹ انویلیڈیٹڈ. زندگی کی روٹین سے لے کر بزنس تک، ایتھولوجی سے لے کر تھیولوجی سے لے کر ہر چیز تک، ہر چیز میں ویلیڈیٹڈ ہے. جسٹ گیو یو اے اسمال ایگزامپل. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اکنامکس کا پرنسپل دیا. خواہشات کے لیے قرض لینا مناسب نہیں ہے. آج بھی ویلڈ ہے، 1400 سال پہلے بھی ویلڈ تھا اور آج سے قیامت تک ویلڈ ہوگا. چاہے مارٹگیج ہاؤس کی ہو، ہاؤس فائنینسنگ ہے، چاہے بزنس کے لیے، چاہے گاڑی کے لیے، وٹ ایور کسی بھی قسم کا قرض ہے، بنیادی پرنسپل اس کا یہ ہے: ناٹ فار دا لگژری، ناٹ فار اپڈیٹنگ یور لائف اسٹائل. اس کے لیے لیا غرق ہو جاؤ گے. لوگ غرق ہوئے، اقوام غرق ہوئے. دنیا کا میجورٹی اس ٹائم انڈر ڈیٹ ہے بیکاز آف دس لیوش اینڈ پاش لائف اسٹائل، جس کے لیے وہ بینکوں سے بہت ہائی انٹرسٹ لیول کے اوپر جا کے ان سے قرض لیتے ہیں. دس واز ون آف دا پرنسپل دیٹ ہی گیو. سیکنڈلی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لاء کے بارے میں ایک قانون دے دیا. مدعی جو ہے، جو کلیمٹ ہے، جس نے کلیم کیا، وہ گواہ لے کے آئے گا. قسم کھا کے اپنا حق پروو نہیں کر سکتا. جس کے اوپر دعویٰ کیا گیا ہے، مدعا علیہ استغاثہ. ایک آدمی نے کہا کہ یہ زمین میری ہے. زمین کا مالک کہتا ہے نہیں، زمین اس کی ہے تو میرے نام پہ ہے. تو جو دعویٰ کر رہا ہے وہ گواہ لے کے آئے گا. جس کی زمین نام پہ ہے وہ صرف قسم اٹھا سکتا ہے. مدعی صرف قسم اٹھائے گا، کلیئر ہو جائے گا. اور مدعی گواہ لے کے آئے گا. مدعا علیہ قسم اٹھانے کے ساتھ فارغ ہو سکتا ہے. یہ بنیادی اصول ہے جو آج بھی فالو ہوتا ہے جسٹس سسٹم کے اندر. دس از دا بیسک آف دا پرنسپل جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سارے پرنسپل میں سے کیا. فار ایگزامپل ہی سیڈ لا تبع ما لا عندک، ڈو ناٹ سیل وٹ یو ڈونٹ پوزیس. It applies to every kind of the business, especially to the real estate business. The things you don't have, the land you don't possess, you can't sell it. It applies to every rates, allocations, plots, files, چاہے وہ کسی بھی قسم کی مختلف اقسام ہے اس کے، ان میں سے ہر ایک کے اوپر یہ اس کی اپلیکیشن ہوتی ہے. سو آن اینڈ لائک دس. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا: لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. یو ہیو اے گلوریس لائف اسٹائل. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے نا بہترین اسوہ حسنہ ہے.
such a lifestyle. آپ نارملی ونس یو سی دی سیلیبریٹیز، ہمارے یوتھ میں سیلیبریٹیز کو فالو کرنے کا بہت زیادہ ٹرینڈ ہے. دا مور یو پوک ان ٹو دا لائف آف دا سیلیبریٹیز، آپ کو گن نظر آنا اسٹارٹ ہو جاتے ہیں، آپ کو آڈ نظر آنا اسٹارٹ ہوتے ہیں، آپ کو اس کی پرسنالٹی کے جو ہیومنلی نیگیٹیوٹیز ہوتی ہیں، انسان ہے سارے کے سارے، وہ ان کے خرافات ہوتی ہیں، ان کی کمزوریاں ہوتی ہیں، وہ ساری کے ساری جب سامنے آتی ہیں تو آپ کا وہ جو ایک پورٹریٹ ہوتا ہے ایک آئیڈیلزم کا خراب ہو جاتا ہے. دا مور یو نو اباؤٹ دیم دا مور یو گیٹ not in love with them. But the only personality in this universe is Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. The more you know him, the more you love him. جتنا آپ ڈیپ جائیں گے آپ کو خوبصورتی نظر آئے گی، جس چیز کو آپ پرت کو کھولیں گے، انفولڈ کریں گے، آپ کو ایک اور خوبصورتی نظر آئے گی. The more you know him, the more you know him, the more you study him, the more you know about him, the more you listen about him, you will fall in love with him. He is a lovable personality. He is a loving personality. He is the most gracious, incomparable personality in the entire world, in every profession, in every walk of life, in every region of the world. He is incomparable. In every age, he is incomparable. Just try to learn, just try to listen about him and learn what he has given to us. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک بہترین لائف سٹائل لے کے آئے تھے. قرآن ایک تھیوری ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پریکٹیکل ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے ایک صحابی ہے سعد بن ہشام نے آ کے پوچھا کہ ام المومنین مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں بتائیے. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ کہا خلقہ قرآن. ان کے اخلاق قرآن ہے. ہی از اے واکنگ قرآن. He came for human development. He came for the polishing of the human اخلاق، human ethics کو پالش کرنے کے لیے آئے تھے. انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق. بے شک مجھے اس دنیا میں اس لیے بھیجا گیا کہ بہترین مکارم اخلاق، بہترین اخلاق کی تکمیل کرو. مخلوق کا پہلا گناہ، ریممبر ون تھنگ، مخلوق کا سب سے پہلا گناہ کیا تھا؟ I am better than him, I am holier than thou. شیطان کو سجدے کا حکم ہوا، سارے فرشتوں نے سجدہ کیا، شیطان کھڑا رہا. Why didn't you؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب میں نے تمہیں حکم دیا ہے، ما منعک الا تسجد اذ امرتک، جب میں نے تمہیں کہا ہے کہ سجدہ کرو، why didn't you؟ نے ایک جواب دیا، انا خیر منہ، I am better than him. This is that problem which still persists. قیامت تک رہے گا. تکبر، دوسرے کو کمتر سمجھنا، اپنے آپ کو اونچا سمجھنا. اس چیز کی نفی کے لیے، اس چیز کو دلوں سے، دماغوں سے، پرسنالٹی سے، گھروں سے نکالنے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو عزت دینے، عزت کی نگاہ سے دیکھنے کے لیے، یہ سکھانے کے لیے آئے تھے. لوگوں کو محبت کی اینک سے دیکھنا سکھانے آئے تھے. محبت کی اینک کیا ہے؟ محبت کی اینک وہ ہے جس سے جب آپ کسی کو دیکھتے ہیں تو دوسرے کا کوئی گناہ، کوئی کمزوری، کوئی فالٹ آپ کو نظر نہیں آتا. انسانوں کے اندر اور باہر کے تمام بیماریوں کا علاج کرنے کے لیے تشریف لائے تھے. وہ ترک ہرا سے سوئے قوم آیا، وہ ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا، بہترین نسخہ کیمیا، جس نے لوگوں کو ججمنٹل ہونے کی بجائے خود اپنی سیلف اکاؤنٹیبلٹی کرنا سکھایا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہماری یہی آنکھیں، جو ہماری آنکھیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیسکلی جو فرامین ہے ہماری ان آنکھوں کو درست کرنے کے لیے آئے. سیرت اسی لیے پڑھائی جاتی ہے، اسی لیے سیرت آئی ہے. اقبال کا ایک بڑا خوبصورت شعر ہے، صورت شمشیر ہے دست خزاں میں وہ قوم، کرتی ہے جو ہر زماں اپنے عمل کا حساب. ججمنٹل ہونے کی بجائے، سیموٹو نوٹسز لینے کی بجائے دوسروں کے، اپنا حساب، اپنا احتساب. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے حاسبوا قبل ان تحاسبوا، اپنا محاسبہ خود کرو اس سے پہلے کہ تمہارا حساب کتاب لیا جائے روز قیامت. جب یہ روش ہماری سٹارٹ ہوگی اس معاشرے کے اندر، اس انسانیت کے اندر، اس امت کے اندر، تو پھر مان لیجئے کہ ایک سنگل جج مدینہ کی تمام آبادی کے لیے کافی تھا. وہ آج بھی وہ ٹائم دوبارہ آ سکتا ہے. The only thing that we need to learn is we need to poke into ourselves and we need to finish this takabbur from ourselves, from our personalities. اللہ تعالیٰ کو تکبر سخت ناپسند ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ تکبر جس کے اندر رائی برابر بھی ہے، رائی کے ذرے برابر، وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتا. اور اس کا لٹمس ٹیسٹ دیا کس کے اندر موجود نہیں ہے. فرمایا جو اپنا وزن خود اٹھاتا ہے، جو اپنا وزن خود اٹھاتا ہے اور جو سلام میں پہل کرتا ہے، وہ تکبر سے پاک ہے. تو جنٹلمین، یہ چیزیں ہیں جن کو بیسیکلی درست کرنے کے لیے، اپنی وے آف تھنکنگ کو، وے آف لیونگ آف دا لائف کو درست کرنے کے لیے، اس کے لیے نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم آئے تھے. ایک بہترین انسان بننے کے لیے بہترین ٹیچنگ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. ایک یہ سیرت جو ہے، یہ سیرت انسان کو خوبصورت ترین انسان بناتی ہے. کیسا خوبصورت بناتی ہے، اس کا بہت خوبصورت ایک علامہ اقبال نے اپنے اشعار کے اندر بہت خوبصورت اس کی جو ہے نا شاعری کے اندر اس کو بیان کی ہے. خاکی و نوری نہاد بندہ مولا صفات،
ربانی صفات والا انسان بندہ بن جاتا ہے. ہر دو جہاں سے کنی، اس کا دل بے نیاز، اس کی امیدیں خلیل، اس کے مقاصد جلیل، اس کی ادا دل فرید، اس کے نگاہ دل نواز، نرم دم گفتگو، گرم دم جستجو، رزم ہو یا بزم ہو، پاک دل و پاک باز. Human and excellence of the human being, it is the product of learning, listening and knowing and wearing the سیرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. بس ایک لاسٹ فائنل ورڈ میں گزارش کرنا چاہتا ہوں. سیرت کو پڑھتے ہوئے سیرت کے بعد ایک اپنے لیے لٹمس ٹیسٹ رکھ لیں کہ آپ نے سیرت کتنی سمجھی اور کتنی آپ نے اپنے اوپر اوڑھی ہے. بیوٹیفل phrase for every walk of life, not only for سیرہ. It's about love. It is said, if it did not change you, it wasn't love. If it did not change you, it wasn't love. اگر سیرت نے آپ کو چینج کیا تو you really loved the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم. ایک انسان کی دوسرے انسان سے محبت، عورت کی مرد سے محبت کی محبت اتنی شدید ہوتی ہے، انسان کو ٹوٹلی چینج کر کے رہتی ہے. لائف اسٹائل چینج، ہیئر اسٹائل چینج، واکنگ اسٹائل چینج، ڈریسنگ اسٹائل چینج، ٹاکنگ اسٹائل چینج، ایوری اسٹائل چینج ہو جاتا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تو بہت اعلیٰ و رفیع ہے، بہت عالی شان ہے. ریمبر ون تھنگ، آفٹر لرننگ دس سیرہ پلیز ٹیسٹ یور سیلف. اف اٹ چینج یو اٹ واز لو، اف اٹ ڈڈ ناٹ اٹ واز اے فالس کلیم. وما علینا الا البلاغ المبین.